لفظ چینل کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہر زندہ قوم جو دنیا میں اپنا وجود قائم رکھنا چاہتی ہے وہ دنیا کے حالات سے آگاہی چاہتی ہے۔ سیاحت زندہ قوموں کے زندہ افراد کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے۔ سیاحت کے ذریعے معلوم دنیاؤں کا سفر اور غیر معلوم دنیاؤں کی دریافت انسان کے ذہن و فکر کی وسعت اور تہذیبی و ثقافتی اشتراک کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، 1000 سالہ مسلمانوں کے دور میں بے شمار سیاح پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں حصول تعلیم میں سیاحت ایک طرح سے صنعت کا درجہ رکھتی تھی۔ سیاح اور مورخ ابو عبداللہ محمد ابن بطوطہ مکمل نام ہے۔ ابن بطوطہ 60 بادشاہوں اور بہت سے وزیروں اور گورنروں کو ملے اور کم و بیش 2000 افراد ایسے تھے جن کے ساتھ ابن بطوطہ کے ذاتی نوعیت کے تعلقات تھے۔ یہ افراد پوری اسلامی دنیا سے تعلق رکھتے تھے۔ ایشیا، افریقہ اور کچھ یورپ کے حصے ان کے پاؤں تلے روند لیے گئے اور کتنے ہی سمندروں اور دریاؤں کا نظارہ کیا۔ مراکش کے شہر طنجہ میں پیدا ہوا۔ ادب، تاریخ اور جغرافیہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 19 سال کی عمر میں پہلا حج کیا۔ اس کے شوق سیاحت نے افریقہ کے علاوہ روس اور ترکی پہنچایا۔ انہوں نے جزائر شرق، الہند اور چین کی سیاحت کی۔ عرب، ایران، شام، فلسطین، افغانستان اور ہندوستان کی سیاحت کی۔ 4 بار حج بیت اللہ سے فیض یاب ہوئے۔ 3 سالوں تک حجاز میں بھی قیام کیا، لیکن ایک بار پھر سیلانیت غالب آ گئی۔ اب کی بار انہوں نے سنا کہ دہلی میں محمد بن تغلق نامی حکمران برسر اقتدار ہے۔ اس بادشاہ کی علم دوستی اور علماء نوازی بہت مشہور تھی۔ تب ابن بطوطہ نے دہلی کا رخ کیا۔ اس بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے کمر باندھ لی۔ اس بار انہوں نے نئے راستوں کا انتخاب کیا اور ترکی کے راستے و روسی علاقوں سمرقند، بخارا سے ہوتے ہوئے افغانستان اور پھر کوہ ہندوکش کو عبور کر کے دریائے سندھ کے راستے جنوبی ایشیا میں داخل ہوئے۔ جب وہ سرزمین ہند میں داخل ہو رہے تھے تو خود ان کے مطابق یہ 12 ستمبر 1333 عیسوی کی تاریخ تھی۔ ایک اندازے کے مطابق انہوں نے اتنا طویل سفر 1 سال کی مختصر مدت میں طے کر لیا تھا۔ دہلی میں آمد سے پہلے ہی ابن بطوطہ کا شہرہ آفاق یہاں پہنچ چکا تھا۔ شاہ محمد بن تغلق نے دہلی سے باہر نکل کر ابن بطوطہ کا شاندار استقبال کیا اور انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ بہت سے تحائف و بدایاں پیش کیے گئے۔ بادشاہ نے ابن بطوطہ کی فضیلت علمی کے باعث دہلی کا منصب قضاب پیش کیا، جس پر سالوں تک ابن بطوطہ اپنے فرائض منصبی ادا کرتے رہے۔ بہت رحم دل اور بہت ہی ظالم بھی تھا۔ دشمنوں کو معاف کر دینا اور دوستوں کو سولی پر لٹکا دینا اس کے ہاتھوں سے رونما ہوتا رہتا تھا۔ ابن بطوطہ اس کی اس فطرت سے بہت خائف رہتے۔ ایک بار جب بادشاہ نے ابن بطوطہ کو مملکت چین کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا تو راستے میں ڈاکوؤں نے ان کے قافلے کو آن گھیرا۔ جان تو بچ گئی، لیکن سرکاری تحائف لوٹ مار کی نظر ہو گئے۔ ابن بطوطہ سلطان کے خوف سے جزائر مالدیپ صدار کے اور وہاں 2 سال تک روح پوش رہے۔ تاہم اس دوران بھی قضاء کا منصب ان کی تشتری میں موجود رہا۔ مالدیپ، بنگال اور آسام کی سیاحت اور اس کے حالات بھی انہوں نے اپنی کتاب میں تفصیل سے لکھے ہیں۔ ان ملکوں میں سیاست میں بھی دخیل رہے، شاہی خاندان میں شادی بھی کی اور جنگوں میں بھی حصہ لیتے رہے۔ ایک عرصہ کے بعد سفر چین کے شوق نے انہیں دوبارہ پھر اپنی طرف راغب کیا۔ وہ ذیشان کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوئے اور وہاں کے مقامی مسلمان بادشاہ نے انہیں دریائے سندھ سے چین کی سیر کے لیے مدد فراہم کی اور وہ اس وقت کے بیجنگ کا بھی نظارہ کر کے آئے۔ وہاں سے وہ سمارٹا، مالابار اور آبنائے فارس کے راستے واپس بغداد پہنچے۔
1348 میں انہوں نے اپنی زندگی کا آخری حج ادا کیا، جس کے لیے انہوں نے حجاز مقدس کا سفر مبارک کیا، لیکن اب تک انہوں نے 2 مسلمان ممالک نہیں دیکھے تھے۔ چنانچہ 1350 کے لگ بھگ انہوں نے غرناطہ کا ارادہ کیا، جو مسلم اسپین کا آخری شہر تھا۔ اس کے بعد وہ مغربی سوڈان صدار کے۔ اس دوران انہوں نے 1 سال کا عرصہ افریقہ کے ملک مالی میں گزارا۔ ان کی تحریریں اس زمانے کے افریقی حالات کا سب سے بڑا اور مستند ذریعہ رہیں۔ اب کی بار بڑھاپا ان کی دہلیز پر دستک دے رہا تھا اور جوانی اپنی توانائیوں اور طاقتوں سمیت ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ واپس اپنے وطن مراکش آ گئے اور بادشاہ کے کہنے پر اپنی یادداشتیں قلم بند کرنے لگے اور ساتھ ساتھ منصب قضا بھی نبھاتے رہے۔ آخری عمر میں ان کی بینائی بھی جاتی رہی اور 1368 میں یہ عظیم سیاح داعی اجل کو ایک کہہ گیا۔ انہیں آبائی گاؤں میں ہی دفنا دیا گیا۔ ان کی کتاب رحلہ اپنی طرز کی واحد کتاب ہے۔ اپنے زمانے کی تاریخ، ثقافتی اور سیاسی حالات اس کتاب میں بڑی تفصیل سے درج ہیں۔ ان کی کتاب میں جغرافیائی معلومات کی کمی محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ شاید وہ بنیادی طور پر قانون کے میدان کے آدمی تھے اور محض شوق سفر نے انہیں سیاح بنایا تھا۔ ان کی کتاب میں کسی نئی سرزمین کی تلاش کا ذکر بھی نہیں ملتا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں ایک راستے سے تشریف لے جاتے تو واپسی کے لیے دوسرے راستے کا انتخاب فرماتے تھے۔ یہ امت کے لیے سبق ہے کہ مشاہدہ کی عادت کو ہمیشہ اپنائے رکھو۔ سفر کرنے میں دیگر دنیا کے راز افشاں ہوتے ہیں اور انسان پر آشکار ہوتے ہیں۔ وسعت نظر اور مطالعاتی ذوق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سیاحت کرنے والا انسان قوموں کی تاریخ و جغرافیہ سے آگاہی حاصل کرتا ہے، جس کے نتیجے میں جہاں نفسیاتی طور پر اعتماد نفس حاصل ہوتا ہے، وہاں قائدانہ صلاحیتوں میں بھی بڑھوتری ہوتی ہے، اور انسان جب بھی کسی اجتماعی فیصلے کے مقام پر پہنچتا ہے تو دنیائے گزشتہ کے اسرار و رموز اور تجربہ ہائے انسانیت اس کے سامنے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی ملک و قوم و ملت کی صحیح تر رہنمائی کر پاتا ہے، اور قلم بند کیے جانے والے حالات آنے والی نسلوں کی امانت ہوتے ہیں۔ وہ گزرے ہوئے ایام کے حالات جاننے کا مستند ترین ذریعہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے لفظ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹ بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔